حامان کون تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ناظرین، مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدترین انسان جو فرعون سے زیادہ جابر اور ظالم اور بدبخت تھا، اسی بدبخت انسان کی وجہ سے فرعون اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لا سکا اور فرعون کافر و مشرک مرا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ ناظرین، زیادہ تر لوگ یہ جانتے ہیں کہ فرعون مصر کی تاریخ کا سب سے بدترین انسان تھا کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ فرعون کے خدائی کا دعویٰ کرنے میں اور مسلمانوں کا قتل عام کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لانے اور فرعون کو کافر و مشرک اور جہنمی بنانے میں سب سے بڑا کردار اس انسان کا تھا جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ اسی انسان کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کیا، جس کو حامان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون کا سب سے خاص دوست اور فرعون کا سب سے خاص وزیر حامان کون تھا اور فرعون اور حامان کی ملاقات کیسے ہوئی، اور حامان نے فرعون کے ہاتھوں بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم کروائے اور بالآخر حامان فرعون کو کیسے لے ڈوبا اور کیسے فرعون اس کی وجہ سے کافر و مشرک مرا اور ہمیشہ کے لیے جہنمی بن گیا۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے 6 مقامات پر فرعون کے وزیر حامان کا ذکر کیا ہے۔ حامان کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حامان مصر کے وزیر کا ایک لقب ہوا کرتا تھا۔ جو کوئی بھی بادشاہ مصر کا وزیر مقرر ہوتا تو اس کو حامان کہا جاتا تھا، جیسا کہ مصر کے تمام بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح مصر کے تمام وزیروں کو حامان کہا جاتا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے حامان اس شخص کا نام ہے جو فرعون کا وزیر تھا اور جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ ناظرین، حامان مصر میں رہنے والا ایک عام باشندہ تھا۔ ایک مقام پر فرعون اور حامان کی ملاقات ہوئی اور یہ ملاقات دیکھتے ہی دیکھتے دوستی میں بدل گئی۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت ایک دوسرے کے پکے دوست بن گئے۔ ناظرین، فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر انتہائی بے تحاشا ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سگے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت عطا کیا۔ ناظرین، فرعون وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل پر بے انتہا ظلم ڈھائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور اس کام میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے آپ کے سگے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی منصب نبوت سے سرفراز فرمایا۔ کہتے ہیں کہ فرعون کے باپ کا نام مصعب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض نے کہا ہے کہ فرعون کا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا اور 400 برس اس کی عمر تھی۔ اس مدت میں وہ کبھی بیمار نہ ہوا تھا، یہاں تک کہ کبھی سر درد بھی اس کو نہ ہوا تھا اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا تھا۔ فرعون اسے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مصر کا بادشاہ تھا اور مصر کے تمام فرمانرواؤں کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، اور دوسری وجہ اس کی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس ملعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدے کرو، میں تمہارا خدا ہوں، اور جو سجدہ نہ کرتا یا انکار کرتا وہ ملعون اسے قتل کروا دیتا۔ اسی وجہ سے اسے فرعون کہا جاتا تھا، یعنی کبر و تکبر سے بھرا ہوا شخص۔ اس نے جب دعویٰ خدائی کیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے مصائب میں مبتلا فرمایا، اور جب وہ کسی طور نہ مانا تو بالآخر اسے غرق کر دیا۔ روایات میں مذکور ہے کہ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی، وہاں سے سیاحت کے لیے نکلا اور بےشوخنا نامی ایک شہر تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی جو اس شہر کا ایک باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے اس کے متعلق پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو، آگے کدھر کا ارادہ ہے؟ تب فرعون نے اسے اپنا نام اور مقام بتایا اور کہا کہ میں سیاحت کا شوق رکھتا ہوں اور اسی لیے نکلا ہوں۔ تب حامان بولا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون وہاں سے اکٹھے چلے اور مصر میں آن پہنچے۔ یہ خربوزوں کا موسم تھا، چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزے والے سے خربوزے کا سوال کیا۔ تب خربوزے والے یعنی کھیت کے مالک نے کہا، میں تمہیں ایک شرط پر کھانے کو دوں گا، اگر تم میرے خربوزے شہر لے جا کر بیچ آؤ تو بدلے میں تمہیں کھانے کے لیے کچھ خربوزے بچور اجرت دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود گدھوں پر خربوزوں سے بھرے ہوئے
تھیلے لاد کر شہر کی جانب چل دیا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑے پہرے دار نے روک لیا اور پوچھا ان بوروں کے اندر کیا ہے؟ فرعون نے کہا خربوزے ہیں۔ چنانچہ پہرے داروں نے کہا کہ ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور چلے جاؤ۔ فرعون نے کہا یہ میرے مالک کے ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے واسطے دیے ہیں، میں اس کا غلام ہوں، سو بنا اس کی اجازت سے یہ مفت کسی کو نہیں دے سکتا۔ پہرے داروں نے جواب دیا اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم ہرگز تمہیں شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ چنانچہ جب فرعون نے کوئی دوسری راہ نہ پائی تو اس میں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کے مال کے بارے میں دریافت کیا۔ فرعون کے بتانے پر ان لوگوں نے بھی ویسا ہی کیا جیسے دروازے پر مامور پہرے دار نے کیا تھا۔ پھر جو مال بچا اسے بیچنے کے لیے وہ مناسب جگہ تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی دکاندار اسے اپنی دکان کے سامنے مال لگانے کی اجازت دینے پر تیار نہ تھا۔ چنانچہ یہاں بھی کچھ خربوزے دیے اور ایک دکاندار کے آگے مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ دکانداروں نے اسے کہا یہاں لوگ زربانی سے کچھ پھل سبزیاں اور ترکاریاں خریدتے ہیں اور کچھ نقد پیسے نہیں رکھتے، یعنی اگر کسی کے پاس ایک چیز ہے یا جنس ہے تو وہ اس سے جتنی مقدار تمہیں دے گا بدلے میں اتنا ہی تم سے لے لے گا۔ تمہارا مال جنس کے بدلے جنس کی بنا پر فروخت ہوگا اور اس پر کوئی نقدی تمہارے ہاتھ میں نہیں آئے گی۔ چنانچہ فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے بیچے اور شہر سے واپس چلا گیا اور کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دے دیا اور اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا۔ واپس شہر کی طرف چل پڑا اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا میں غریب الوطن ہوں، لہذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کی بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان کے اندر قیام کیا۔ اسے وہاں رہتے ہوئے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے آ گئے۔ فرعون نے ان سے کہا میں اس قبرستان کا دروغہ ہوں، تمہیں یہاں قبر نکالنے کے لیے ایک سونے کا سکہ مجھے دینا ہوگا، تبھی تمہیں یہاں قبر نکالنے کی اجازت ہوگی۔ فرعون کی اس بات پر وہ لوگ انتہائی حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسا کب سے ممکن ہے؟ چند دن پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرعون نے کہا اب سے ایسا ہی ہوگا، اس قبرستان کا میں دروغہ ہوں اور اب میری اجازت کے بغیر نہ تم یہاں قبر نکال سکتے ہو اور نہ ہی اپنا مردہ دفن کر سکتے ہو جب تک کہ مجھے ایک سونے کا سکہ بطور خراج ادا نہ کرو۔ تب چاروں ناچار ان لوگوں نے ایک سکہ سونے کا فرعون کو ادا کیا اور اس کے بعد قبر نکالی۔ اس کے بعد یہ رواج چل نکلا کہ اسی قبرستان میں رہتے ہوئے ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ایک سکہ سونے کا وصول کرتا رہا، اور بعض نے کہا ہے کہ وہ مرنے والے کی حیثیت کے مطابق رقم وصول کیا کرتا تھا۔ مذکور ہے کہ ایک بار شہر میں کوئی وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ لوگوں کی موت ہوئی اور اس طرح فرعون کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا۔ ناظرین، روایت ہے کہ ایک بار شہر کا وزیر مر گیا، جب درباری اسے دفنانے کے واسطے لے کر گئے تو فرعون نے پوچھا کون مرا ہے؟ تب ان لوگوں نے بتایا کہ شہر کا وزیر مر چکا ہے۔ فرعون نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا یہ کیسا قانون ہے؟ فرعون نے کہا میں اس قبرستان کا دروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہاں پہ موجود ہوں، یہ خراج میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ چنانچہ شہر کے لوگوں نے اس کی بات کی تائید کی اور کہا کہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کافی عرصے سے یہاں رہ رہا ہے اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے خراج وصولتا ہے۔ الغرض جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فرعون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے اسے آگاہ کیا۔ تب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے، تمہیں اس کام پر کس نے رکھا؟ تب فرعون نے اول تا آخر اپنے شہر میں آنے اور شہر کے حالات کے بارے میں تفصیل بیان کی، اور بعد اس کے نہایت ادب سے کہنے لگا کہ جب میں شہر کی یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا اس شہر میں کوئی قانون نہیں ہے، جس کے پاس جس قدر اختیار اور طاقت ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹنے میں مصروف ہے۔ میں ایک غریب الوطن اور نہایت غریب آدمی تھا، میری قوت بازار میں بیٹھنے کی نہ تھی، اس لیے میں قبرستان میں بیٹھ گیا اور لوگوں سے خراج وصولنے لگا۔ نہ کسی نے میرے اس کام پر کوئی احتجاج کیا اور نہ ہی کسی نے میری شکایت کی، اور جو حالات شہر کے تھے تو اس میں لوگ اپنی شکایت لے کر کس کے پاس جاتے؟ یہاں تو شکایت درج کروانے والے کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑتا، اس لیے لوگوں نے کم دینا لینا مناسب خیال کیا۔ چنانچہ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا اور دور اندیش فرد خیال کیا۔
اور اس سے پوچھا کہ کیا تم اس شہر کے حالات کو بہتر بنا سکتے ہو اگر تمہیں اس کا اختیار دیا جائے؟ تو فرعون نے اس بات کی حامی بھر لی اور کہا اگر ایسا ہو جائے کہ مجھے صاحب اختیار بنا دیا جائے تو میں مصر کے شہر کو ان فتنوں سے صاف کر دوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے فرعون کو مصر کا وزیر مقرر کر لیا اور حامان کو اپنے پاس شہر بلوا لیا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ اس کے بعد جو خراج شاہی سپاہی اور دربان وغیرہ دکاندار اور تاجر اور عام روایہ سے وصولتے تھے سب بند کر دیے گئے، اور اس کے بعد اعلان کیا گیا کہ کسی شخص کو کوئی شکایت بھی ہو وہ میرے دربار میں حاضر ہو سکتا ہے، ہر شخص کی فریاد بلا تفریق سنی جائے گی اور اسے فوراً انصاف دلایا جائے گا۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر اور عام رعایا بہت خوش ہوئے کہ ایک اضافی خراج اور رشوت سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب انہیں اپنے مال پر فائدہ ہوتا نظر آنے لگا۔ یہی وہ اعمال تھے جن کے ذریعے فرعون کے لیے عزت اور احترام لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتی گئی۔ تب فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور میری عزت لوگوں کی نظر میں اور بھی بڑھ جائے۔ شہر کے لوگ مجھے نعوذ باللہ اللہ کا درجہ دیں، میں خدا کے برابر سمجھا جاؤں اور میں خدائی کا دعویٰ کروں، سب لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان نے کہا کہ ابھی ایسا ممکن نہیں، اگر تو ایسا چاہتا ہے تو پہلے آہستہ آہستہ شہر کی رعایا کو اپنے ہاتھ میں لا، تاکہ جب تو دعوی خدائی کرے تو لوگ تیری طرفداری کرنے والے ہوں۔ تب فرعون ملعون نے کہا کہ اس کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے کہ میں کس طرح لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کروں۔ چنانچہ یہ دونوں مل کر تدبیریں سوچنے لگے اور ایک نتیجے پر پہنچے۔ پھر فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور یہ سارا ٹیکس جتنا بنے گا میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ فرعون کی حکمت و دیانتداری اور امور وزارت سے بڑا خوش تھا، لہذا اس نے کہا میں نہیں چاہتا کہ تمہارا نقصان ہو اور میرا نفع ہو، چنانچہ 1 سال کا ٹیکس تمہاری طرف سے میں رعایا پر معاف کرتا ہوں۔ فرعون نے کہا میں نہیں چاہتا کہ شاہی خزانے میں کوئی کمی ہو، لہذا 1 سال کا ٹیکس رعایا کی طرف سے میں شاہی خزانے میں جمع کرواؤں گا۔ پس بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا، فرعون کی خاطر 1 سال کا خزانہ رعایتوں سے نہ لیا گیا اور کہا گیا جو تمہارا دل چاہے ویسا ہی کرو۔ تب فرعون نے دیوان اور خزانچیوں کو بلا کر پوچھا کہ مصر کا خزانہ 1 سال میں اپنی رعایا سے کتنا خراج وصول کرتا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ اتنا ہوتا ہے۔ پس فرعون نے اتنا روپیہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں جمع کروا دیا اور اس کے بعد سارے شہر میں اعلان کروایا کہ اس سال کا ٹیکس رعایا پر ہماری طرف سے معاف ہے اور یہ پیسہ ہم نے اپنی طرف سے خزانے میں جمع کروا دیا ہے، اور اس کے علاوہ مزید 2 سال کا ٹیکس معاف کرنے کی درخواست بھی شاہی دیوان میں پیش کر دی ہے۔ پس جب یہ منادی سنی تو تمام رعایا مصر کی بہت زیادہ خوش ہوئی، اور غریب غربا جتنے تھے سبوں نے فرعون کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی، اور اس طرح رعایا میں فرعون کی نیکی اور فراخ دلی کے چرچے ہونے لگے، اور رعایا کی نظر میں اس کی عزت اور قدر مزید بڑھتی چلی گئی۔ کچھ عرصے بعد مصر کا بادشاہ مر گیا، کوئی والی وارث اس کا تھا نہیں، لہذا تخت پر جو بیٹھتا اور امور سلطنت کو سنبھالتا۔ پس بادشاہ کے دفنانے کے بعد 3 روز تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم، فاضل، غریب غربا، چھوٹے بڑے، سب بادشاہی دربار میں حاضر ہوئے اور اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اب تخت شاہی کس کے سپرد کیا جائے، کیونکہ بنا بادشاہ کے ملک ایسے ہی تھا جیسے بنا سر کے انسانی دھڑ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس طرح لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی کہ 3 برس کا خزانہ رعایا پر معاف کیا ہے، اور وہ سارے کا سارا اپنی جیب سے شاہی خزانے میں داخل کیا ہے، لہذا فرعون کی اس نیکی کی وجہ سے یہ بات قرار پائی کہ فرعون کو مصر کا بادشاہ مقرر کر دیا جائے۔ چنانچہ ان لوگوں نے مصر کی بادشاہت کا تاج فرعون کے سر پہ رکھا، اور وہ کہنے لگا اب ملک مصر ہمارے ہاتھ آیا ہے اور ہم یہاں کے بادشاہ ہیں۔ اور اب یہ بدبخت اپنے دوست حامان سے کہنے لگا کہ کوئی ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور معبود جانے اور میری پرستش کرے، مجھے سجدہ کرے۔ اللہ کی لعنت و حامان پر
اس نے یہ صلاح دی کہ سب سے پہلے پورے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ علماء فضلاء جتنے ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پاویں، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں، تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور ہو جائیں گے اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور جو لوگ آئندہ پیدا ہوں گے وہ سب کے سب جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے دین سے دور ہو جائیں گے اور کوئی علم دین ان کے ہاتھ نہ آئے گا۔ لہذا حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کروا دیا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم نہیں دے گا، اور اگر کوئی دین کی تعلیم سیکھتا یا سکھاتا پایا گیا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بس اس طرح سارے ملک میں تعلیم و تعلم کا باب بند کر دیا گیا۔ چنانچہ اس خوف سے سب نے لکھنا پڑھنا چھوڑ دیا اور اس طرح مذہبی تعلیم کا دروازہ مصر میں بند ہو گیا۔ مصر میں تب دو قومیں آباد تھی، ایک قوم قبطی اور دوسری قوم بنی اسرائیل۔ قبطی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے ہی مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، چنانچہ حضرت یعقوب کا ایک لقب اسرائیل بھی تھا، اسی نسبت سے آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ لہذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلایا جائے۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب قبطی قوم بت پرستی کی طرف مائل ہوئی، لیکن دوسری طرف بنی اسرائیل ابھی تک خدا کے اصل دین پر قائم تھے اور انہوں نے فرعون کی بات پہ عمل سے انکار کر دیا۔ چنانچہ فرعون قبطی قوم کو خوب نوازتا اور بنی اسرائیل کو اپنے خادموں کی جگہ رکھتا، تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمہ کیے، ان پہ ظلم ڈھاتا۔ اسی طرح 20 برس کا وقت گزر گیا۔ اس کے بعد لعین نے لوگوں کو پکار کر کہا، میں ہوں تمہارا رب، یعنی ان بتوں کو چھوڑ کر تم میری عبادت کرو، سو مجھے سجدہ کرو اور معبود حقیقی جانو، میری پرستش کرو، اور جو کوئی ایسا کرے گا اسے نوازا جائے گا، اور جو انکار کرے گا اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ پس قبطی قوم نے فرعون کی پوجا اختیار کی اور اسی طرح 40 سال کا عرصہ گزرا۔ اس کے بعد تمام بتوں کو توڑ ڈالا گیا اور کہا، اب سے میں تمہارا رب ہوں، تم براہ راست میری پرستش کرو۔ بنی اسرائیل میں ایک خاتون جس کا نام آسیہ تھا، روایات میں آتا ہے فرعون کی بیوی تھی۔ فرعون نے ان کو انتہائی عزت و اکرام کے ساتھ اپنے محل میں رکھا ہوا تھا، لیکن یہ خاتون اپنے دین پر قائم رہی اور فرعون کو خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ ناظرین، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کی پاکیزگی اور بزرگی بیان کی ہے۔ ایک حضرت موسیٰ کی ماں، دوسری مریم بنت عمران، حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، ایک اپنی بیٹی فاطمۃ الزہرا، اور آخری بیوی بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ سب صالح عورتیں تھیں۔ الغرض قوم بنی اسرائیل کی ایک مدت تک فرعون کے عذاب میں مبتلا رہی اور یہ قوم فرعون کی خدمت گزاری میں گرفتار رہی۔ ناظرین، آپ جان کر معلوم کر چکے ہوں گے کہ فرعون کے ہر ظلم و ستم اور ہر گناہ کے پیچھے سب سے بڑا کردار حامان کا تھا۔ مصر کی تاریخ میں جتنے بھی ظالم گزرے ہیں اور جتنے بھی لوگوں کا قتل عام کیا گیا، جتنے بھی لوگوں کو بت پرستی کے اندر مبتلا کیا گیا اور جتنے بھی لوگوں کو فرعون کو خدا ماننے پر مجبور یا قتل کیا گیا، یہ تمام مظالم حامان کی مشاورت اور حامان کے حکم پر کیے گئے، اور ان کے پیچھے حامان کی شیطانیت چھپی ہوئی تھی۔ فرعون اور حامان کی ان بدبختیوں کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کا پیغام پہنچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی ان کے پاس بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع کیا، لیکن فرعون اپنی سرکشی سے باز نہ آیا اور اسی طرح بنی اسرائیل کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتا رہا۔ روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس تشریف لائے اور فرعون سے کہنے لگے، اے موسیٰ، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اس کی وجہ سے تیری آخرت تو بہتر ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر تجھے 4 طرح کے انعامات عطا فرمائیں گے۔ حضرت موسیٰ کی یہ بات سن کر فرعون حضرت موسیٰ سے پوچھنے لگا، وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں جو تیرا رب مجھے بھی عطا کرے گا؟ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے ان نعمتوں کے بارے میں بتائیے، شاید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں۔ چنانچہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرعون کو یہ بتایا کہ اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو اللہ تجھے پہلی نعمت یہ عطا فرمائیں گے کہ تو ہمیشہ تندرست رہے گا اور کبھی تجھے بیماری نہیں آئے گی۔ دوسری نعمت اللہ تجھے یہ عطا کریں گے کہ ابھی تو ایک ملک کا بادشاہ ہے، اگر تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے تو تجھے 2 ملک اور عطا کر دیے جائیں گے۔ اور تیسری نعمت کہ اللہ تعالیٰ تجھے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ آخرت میں جنت کا حقدار بھی ٹھہرائیں گے۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ پہلے میں اپنی بیوی سے مشورہ کروں گا۔ اس کے بعد فرعون گھر گیا اور اپنی بیوی حضرت آسیہ سے جا کے کہنے لگا حضرت موسیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے فلاں فلاں نعمتوں سے نوازے گا۔ یہ بات سن کر بی بی آسیہ بہت خوش ہوئی اور فرعون سے کہنے لگی اے فرعون، اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر تو اپنی جان کو قربان کر دے اور تجھے چاہیے کہ تو اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ یہ کہتے ہوئے بی بی آسیہ ہزاروں قطار رونے لگی اور کہنے لگی کہ آفتاب تیرا تاج ہوگا۔ حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی کہ آپ کو کسی سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں، بلکہ آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں ہی ایمان قبول کر لینا چاہیے تھا۔ چنانچہ بی بی آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون حضرت آسیہ سے کہنے لگا میں ایک بار اپنے وزیر حامان سے مشورہ کرنا چاہوں گا۔ تو حضرت آسیہ فرعون سے کہنے لگی حامان سے مشورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس بات کا اہل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ حامان فرعون کا سب سے قریبی دوست تھا اور سب سے خاص وزیر تھا، لہذا فرعون مشورہ کرنے کی غرض سے حامان کے پاس گیا اور سارا ماجرا حامان کو بیان کیا۔ فرعون حامان سے پوچھنے لگا اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ حامان نے جیسے ہی فرعون کی بات سنی تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور زاروں قطار رونے لگا اور اپنے گربان کو پھاڑنے لگا۔ حامان نے اپنی دستار کو اٹھا کر زمین پر دے مارا اور شور و غل کرنے لگا اور روتے روتے فرعون سے کہنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کی شان میں معاذ اللہ گستاخی کی ہے۔ آپ کی شان تو یہ ہے کہ تمام کائنات آپ کی وجہ سے چلتی ہے اور مشرق سے لے کے مغرب تک ہر چیز آپ کے تابع ہے اور دنیا کی تمام بڑی بادشاہی آپ کے دربار میں سجدہ ریز ہوتی ہے۔ یہ حامان فرعون سے کہنے لگا کہ حضرت موسیٰ نے آپ کی توہین کی ہے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئیں جبکہ پوری دنیا اور کائنات آپ کو سجدہ کرتی ہے۔ اگر آپ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا ہی چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ مجھے مار ڈالیے، میں آپ کی یہ توہین اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا۔ چنانچہ اس طرح حامان فرعون کو غرور و تکبر کا جھوٹا لالچ دے کر بہکانے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کی طرف لے جانے لگا۔ چنانچہ فرعون نے جب حامان کی یہ بات سنی تو فرعون غرور و تکبر میں آ گیا اور غرور و تکبر کے اندر خود کو خدا سمجھنے لگا اور دعوت حق کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس طرح فرعون نے حامان کی باتوں میں آ کر دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کر دیا، اور یہی وہ مقام تھا جب فرعون حامان کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ ہوا۔ ناظرین، جب فرعون کا ظلم و ستم حد سے بڑھنے لگا اور فرعون بار بار سمجھانے کے باوجود اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لایا اور کئی بار اللہ کے عذابات کو دیکھنے کے باوجود دعوت حق کو قبول نہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا اور اللہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ فرعون کو غرق کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں، اللہ فرعون پر اپنا عذاب نازل کرنے والا ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ فرعون کو اس بات کا پتہ چلا کہ موسیٰ تمام مسلمانوں کو لے کر مصر چھوڑ رہا ہے، تو فرعون نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرنے لگا۔ فرعون نے اپنے لشکر کو یہ حکم دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جتنے بھی مسلمان ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچنا چاہیے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے، پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے فرعون تھا اور سامنے دریائے نیل۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دریائے نیل پہ مارا تو سامنے 12 راستے بنے، جن میں بنی اسرائیل کے 12 قبیلے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے دریائے نیل کو پار کر گئے، اور یہی وہ راستے تھے کہ فرعون اور اس کا لشکر جب ان راستوں پر اترا تو یہ راستے آپس میں مل گئے اور پورا لشکر اپنے بادشاہ سمیت غرق آب ہو گیا۔
جب فرعون نے موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو ڈوبتے ہوئے یہ آواز لگانے لگا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا، اور میں اس خدا پر ایمان لایا جو بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ یہی وہ وقت تھا جب جبرائیل علیہ السلام نے فرعون کے منہ میں خاک ڈال دی تاکہ اس آخری وقت میں یہ ایمان قبول نہ کر سکے، کیونکہ اس وقت اللہ کا عذاب اس پر نازل ہو چکا تھا اور توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی نازل فرمایا ہے۔ قرآن کریم کی آیات میں ایک پیشن گوئی فرمائی ہے کہ ہم نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھ دیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ اس کو عبرت کے طور پر دیکھ سکیں۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا اپنی لاش کو بھی دفن نہ کروا سکا، چنانچہ اللہ کا فرمان سچ ثابت ہوا اور اس کی ممی شدہ جسم 1898 میں دریائے نیل کے قریب تبیسا کے مقام پر شاہی وادی اور ریت کے درمیان دریافت ہوا، جہاں سے اس کو قاہرہ منتقل کر دیا گیا، اور 8 جولائی 1907 کو اس کے جسم سے غلافوں کو اتارا گیا تو اس کی لاش پر نمک کی ایک تہ جمی ہوئی تھی جو یقیناً کھارے پانی کا نمک تھا۔ ناظرین، قوم فرعون پر نازل کیے گئے یہ عذاب امت مسلمہ کے لیے نہ صرف باعث عبرت ہیں بلکہ غور و فکر کی دعوت بھی ہیں کہ 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب مسلمان جس زبوں حالی اور تنزلی کا شکار ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، لیکن سود کو برا نہیں سمجھتے، رشوت لینا اور دینا مجبوری سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا ہمارے ہاں معمولی بات سمجھی جاتی ہے، ناپ تول میں کمی، گراوٹ اور بے ایمانی اور ہیرا پھیری ہمارے کاروبار کا حصہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہیں تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا، اور جو انفرادی عذاب ہو سکتا ہے وہ اجتماعی بھی بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسے کاموں سے بچائے جو اس کے غضب کو دعوت دینے والے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے ہاتھوں بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے رہیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔